ارے جھگڑے ہوتے نہیں ہوتے؟ کہاں جا رہے ہو؟ بچوں کو نہیں دیکھ رہے؟ نماز کی پڑھی ہے تمہیں؟ ارے وہ جو اپنی بہنوں کے گھر نہیں جاتے بی بی کے ڈر سے، وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا میں کیا تقریر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہنوں کے گھر تک نہیں جاتے، بی بی کا غلام کون ہوتا ہے بتاؤں؟ جو اپنی بی بی کا کہنا مانے غلام نہیں ہوتا، بی بی کا جھوٹا کھائے پیے غلام نہیں ہوتا، جو بی بی کو منا لے روٹنے پر وہ بھی غلام نہیں ہوتا، جو بی بی کا خیال رکھے اس کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہوتا۔ ہاں جو بی بی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے پکا غلام ہوتا ہے۔ سند دینی چاہیے اسے، سرٹیفکیٹ دے دو اسے، تو ہی غلام ہے پکا، تو نے اپنی بہنیں چھوڑ دی، ماں چھوڑ دی، بھائی چھوڑ دی، اسی بی بی کے کہنے پر پکا غلام ہے۔ تو بی بی کا خیال رکھنے والا تھوڑی غلام ہے، رشتے منقطع کرنے والا غلام ہے۔ صحابہ کرام کی عورتیں، میرے نبی پاک نے فرمایا کفار کہتے ہیں کہ رسیاں لے کے چلو، نبی کو باندھ کے لے کے آئیں گے۔ فرمایا کون ہے جو اپنے بچوں کو لائے اور جنگ کے لیے تیار کرے؟ بھیجے، پورا دن تانتا لگ گیا، کہنا تھا حضور کا، پورے دن کڑیڑ جوان مدینے میں آنے لگے، ایک سے ایک جوان، ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کے آ رہی ہے، ایک اپنے شوہر کو لے کے آ رہی ہے، ایک بہن اپنے بھائی کو لے کے آ رہی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کو لے کے آ رہی ہے، پورے دن لائن لگی رہی۔ میاں بہت سے بے شمار صحابہ آئے، مگر سنو کسی ایک عورت نے بھی نہیں کہا میرے بچے کو واپس لائیے گا، میرے بھائی کو واپس لائیے گا، میرے شوہر کو واپس لائیے گا، میرے اس کا خیال رکھیے گا۔ نہیں، ساری یہی کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو اگلی سب میں کھڑا کر دیجئے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں، شہید کی بی بی کہلاؤں، شہید کی بیٹی۔ رو کے کہتی تھی یا رسول اللہ ہمارے بچوں کو سنیں، میری بہنیں میری بیٹیاں مدینے کی عورتوں کی باتیں سنیں۔ میں عورتوں کی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ میری بہنوں کے سمجھ میں آئے اور مردوں کی غیرت جاگے کہ اس زمانے کی عورتیں ایسی تھیں بھائی، پورے دن لاتی نہیں۔ رات کا وقت ہے، سیدہ خنسا نام کی ایک عورت عبادت کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ خنسا کو کبھی ویکیپیڈیا میں دیکھیے گا، بہت بڑی شاعرہ تھی۔ وہ جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اب کلمہ زبان سے پڑھتی ہوں مگر میرے سر کے ہر بال سے اللہ کی آواز آتی ہے۔ رات کو وہ رو رہی ہے، سجدے میں رو رہی ہے، دو بچے اٹھے ہیں، ایک 13 سال کا تقریباً 11 سال کا تقریباً، دونوں اٹھ کے کہتے ہیں امی جان کیوں رو رہی ہیں؟ امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں، کہہ لگا نہیں امی ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، بچوں نے جب آنسو پہنچے نا تو ماں اور زیادہ روئی، بچے تمہیں بتانے کی بات نہیں، بتاؤ نا اماں آپ پریشان نہ ہو۔ کہہ لگی بیٹے اچھا سننا چاہتے تو سنو، بات یہ حضور کی بارگاہ میں سب عورتیں اپنے اپنے بچے لے کے گئی تھیں، میرے بچے تو چھوٹے چھوٹے، تم اگر بڑے ہوتے تو میں بھی حضور کی بارگاہ میں دے کے آ جاتی۔ یہ کہہ کے ماں جب روئی تو بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے آئے اور ہواوں میں گھماتے ہوئے بولے لے کے تو چل امی ایک بار، اپنی جانیں قربان کر دیں گے حضور کے نام پر، تو لے کے تو چل میری ماں۔ تو نے یہ کیسے سوچ لیا میری ماں تیرے دودھ کا حق ادا کر دیں گے؟ میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان، بچہ میرے نبی کی طرف دونوں بچے گئے۔ صبح کا وقت ہے، نبی نے فرمایا بڑا بیٹا، فرمایا دونوں بچے چھوٹے ہیں تو بڑے بیٹے نے تلوار چلائی، فرمایا ٹھیک ہے یہ بڑا والا چلا جائے گا مگر یہ 11 سال والا نہیں جائے گا۔ تو حضور اقدس کے غلاموں ان بچوں نے اپنے، وہ جو 11 سال کا بچہ تھا نا اس نے اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، یعنی اچکنے لگا اوپر کو، کہا حضور میں بھی جا سکتا ہوں، مجھے دیکھیے اپنے بھائی کے برابر ہوں۔ نبی نے فرمایا نہیں تم چھوٹے ہو، کہا میری کشتی کرا دیجئے آپ میرے بھائی سے، آپ اس سے کشتی کروا دیجئے، میری اس سے آپ زور آزمائی کروا دیجئے، اسے دنگل میں اتار دیجئے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، آگے بڑھ کے اپنے بھائی کے قریب جا کے بولا دیکھ میرے بھائی میں جانتا ہوں میرے اندر طاقت کم ہے مگر محبت تو دونوں کے برابر ہے نا، حضور سے محبت تو دونوں ہی کرتے ہیں، دیکھ تو اکیلا جائے گا، بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینے کا، اگر تو اکیلا جائے گا تو دیکھ امی کو اچھا نہیں لگے گا، دونوں بھائی شہید ہوں گے تو امی بہت خوش ہو جائیں گی، ایسا کر تو مجھے ساتھ لے چل، آج گر جا، اگر تو گر گیا تو اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑ کے بولا اور رو کے بولا دیکھ میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے میرے سامنے آج گر جا، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ اتنا سننا تھا، میرے نبی پاک قریب آئے، دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے۔ ماں نے اپنے بچوں کو قریب بلایا، لاؤ میرے لاڈلو پیار کر دوں، قریب کر کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے بولی میرے بیٹو تمہارا باپ زمانہ ہو گیا گزر گیا،
میں نے مدینے میں مزدوریاں کی ہیں، برتن مانجے ہیں، جھاڑو لگائی ہیں، مگر میں نے اپنے بڑھاپے کے سارے کے لیے نہیں، میں نے حضور کے دین کے لیے، تجھے شہادت کے لیے پالا ہے میرے بچوں۔ بس ایک ہی ماں تم سے کہتی ہے، ایک بات کرنا، سنو میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج اس بات کو اپنے دل میں رکھ کے اللہ کرے تو اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے میری بہنوں کے دلوں میں بیٹھ جائے یہ بات۔ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ کہہ لے میرے بچوں بس ایک بات کا خیال رکھنا، جب جنگ ہونا تو میرے لاڈلو جتنے بھی تیر آئیں سینے پہ آئیں، کتنے بھی زخم لگے سینے پہ، پیٹ پر زخم نہیں آنا چاہیے، تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی ہیں، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ مگر ایک عورت اور آ گئی، اس کے آنے سے سارے صحابہ رونے لگے۔ عورت آئی آ کے بولی یا رسول اللہ میرے بچے کو بھی لے جائیں۔ فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ یہ تو ہے میرا بچہ۔ کہاں ہے؟ یہ 2.5 سال کا بچہ۔ میں یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ بولی حضور آپ کی طرف تیر آتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ فرمایا بس میرے بچے کو آپ لے لیجئے، اسے ڈھال کی جگہ میرے لال کو استعمال کریے، اگر 1-2 تیر میرے بیٹے نے روک لیا تو میں تو کامیاب ہو جاؤں گی کہ میرا بچہ میرے حضور پر قربان ہو گیا، میرے آقا پر قربان ہو گیا۔ پھر بولی حضور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں، مجھے آپ نا امید نہ کریں۔ فرمایا حضور نے تیری نیت اتنی بڑی ہے، تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا نا پھر بھی اللہ تجھے شہداء کی ماں کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ یہ کہا کرو سو لوگوں وہ کیسی عورتیں تھیں، وہ کیسے مرد تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے۔ نہ یاروں کا جواب تھا نہ رشتہ داروں کا جواب تھا، کسی کا جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت 70 سال کی بوڑھی، پورے بال سفید ہیں، بولی حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں، تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، مرہم پٹی کروں گی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آج کل کی کچھ بڑی ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر وہ بدبخت منحوس قسم کی بڑی ہیں جو بوڑھی ہو گئی، پیر ان کے لٹکے ہوئے مگر پاؤں کو پریشان کر رہی ہیں، ان بدتمیز بڑیوں کہہ رہا ہوں توبہ کر لو۔ مرنے والی ہو، میاں بی بی ذرا محبت سے بات کر لیں تو پھر پیٹ میں درد ہے، پھر کوئی صورت لگائے گی، کوئی جگاڑ جھوٹ ووٹ بول کے کسی طرح سے جھگڑا کرائے گی۔ حضور فرماتے جو میاں بی بی میں جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی جو میاں بی بی میں جھگڑا کرائے۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، ذرا دھیان سے سننا اس درد کو، کہنے لگی سید صاحب دعا کر دیں۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میری ساس مجھے بڑا ستاتی ہے۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا باپ غریب ہے۔ پھر کہنے لگے وہ تانے دیتی ہے، ہفتے میں 2 بار کبھی 3 بار، تیرا باپ کچھ نہیں دیا، تیرے بھائیوں نے کچھ نہیں دیا۔ کہا میرے بھائی مزدور ہیں، پھر میرا شوہر مجھے مارتا ہے، میں وہیں رہتی ہوں، آتی نہیں کر نہیں، میں اپنے میکے والوں کو بھی نہیں بتاتی۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے میرے باپ نے جب شادی کی تھی تو وہ قرضدار ہو گیا تھا، اب 2 بہنیں پہلے بیٹھی ہیں، بتاؤں گی تو باپ کو تکلیف ہو جائے گی، پٹتی ہوں، کٹتی ہوں۔ یار بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرو، بیٹیاں پتہ نہیں کس کس کے پاس جائیں، کہاں کہاں شادیاں ہوتی ہیں، 18-20 سال اپنے گھر میں رہتی ہیں، باپ باپ خیال رکھتے ہیں، پھر کیسے کیسے ظالموں کے پلے پڑ جاتی ہیں۔ کچھ تو بہنیں بیٹیاں بتاتی تک نہیں ان پہ جتنے ظلم ہوتے ہیں۔ بہنوں کے گھر جایا کرو، جتنے بھائی بیٹھے ہو بتا رہا ہوں، جس بہن کے گھر بھائی نہیں جاتا نا وہ کمزور ہو جاتی ہے، اسے تانے بڑے ملتے ہیں، اسے تکلیفیں ہوتی ہیں۔ جہاں بھائی جاتا رہتا ہے، ٹیلی فون کرتا رہتا ہے، بہن کی عزت بنی رہتی ہے، وہ تم سے کچھ